اتنے میں آقا علیہ السلام نے میرے وجود پہ ہاتھ پھیرا، میں بالکل تندرست ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مصیری فرماتے ہیں اب صبح ہوئی تو میں آنکھیں نہ کھولوں، عارف کھڑی نے فرمایا تھا سپنے اندر مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ مصیری فرماتے ہیں میں آنکھیں نہیں کھولتا، وہ لذت، وہ وصل کی لذت، وہ وصل کی چاہت، وہ وصل کی شفقت، وہ وصل کا احساس کہیں ختم نہ ہو۔ بصیری کہتے ہیں آخر آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ رات کو جو خواب آمنہ کے لال خواب میں آئے تھے اور جو چادر عطا کی تھی نا، بصیری فرماتے ہیں وہ چادر میرے سرہانے پڑی ہوئی ہے۔ بصیری فرماتے ہیں وہ چادر میرے سرہانے پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ خواب کا معاملہ تھا بصیری کا اور آقا کا، بصیری کا اور آقا کا۔ بصرہ کے شہر میں رہنے والا تھا ایک مجذوب، بصرہ کے شہر میں رہنے والا تھا ایک مجذوب جس کا نام شیخ ابو الرجا تھا۔ شیخ ابو الرجا کے بڑے بڑے بال تھے، گردنودہ، پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ دیکھنے والا کہتا یار یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اب بصیری کہتے ہیں میں نے وہ چادر بغل گیر کی جو آقا نے عطا فرمائی تھی، بازار سے گزر رہا تھا۔ اشرف الدین بصیری فرماتے ہیں مجھے شیخ ابو الرجا نے میرے دامن کو پکڑ کے کہا بصیری سانو چادر نہیں کھانی جڑی حضور دے کے گئے۔ بڑا جملہ وزن کر دے یار، کھا دے بڑا جملہ۔ آقا نے فرمایا بصیری، شیخ ابو الرجا کہتے ہیں بصیری وہ چادر مجھے نہیں دکھاؤ گے جو تمہیں رات خواب میں آقا عطا کر کے گئے تھے؟ بصیری کہتے ہیں میں نے یہ سنا تو وجود پہ لرزہ طاری ہوا۔ میں نے کہا تجھے کس نے خبر دی؟ اس نے کہا تم نے کیا جانا کہ آقا خواب میں آئے تو تجھے مل کے چلے گئے۔ وہ لاجپال ہیں جو تیری خواب میں آ سکتے ہیں، بکھرے بالے والوں کی خواب میں بھی آ سکتے ہیں۔ جو تیری خواب میں آ سکتے ہیں وہ پھٹے پرانے لباس اوڑھنے والے کی خواب میں بھی آ سکتے ہیں۔ بات کرنے کی التجا اور مقصد یہ ہے کسی کو اپنے آپ سے اعلیٰ جانو، حقیر نہ جانو۔ وہ لاجپال ہے، لاجپالی فرمائے تو پھر اپنوں کو بھی نوازتے ہیں اور پھر وہ بیگانوں کو بھی نوازتے ہیں۔ حدیث طیبہ کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے۔ شیخ علامہ ابو بکر مرغانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کی کسی کتاب میں آقا کو سخی نہیں کہا گیا۔ آقا کو سخی، آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میں کوئی بات سناؤں گا۔ حدیث کی کسی کتاب میں آقا کو سخی، وہ پیار والوں بولو، اللہ پاک دے بندیوں بولو، حدیث دی کسی کتاب دے وچ آقا نو سخی آواز کر میں یار میں نہیں بولوں گا۔ حدیث کی کسی کتاب میں آمنہ کے لال کو فقط سخی نہیں کہا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک سخی تھے حضرت ابراہیم، ایک سخی تھے حضرت ابراہیم۔ عادات کریمہ میں سے ایک یہ تھی کہ جب تک کوئی سائل، کوئی مسافر آپ کے حضور کھانے کے دسترخوان پہ حاضر نہ ہوتا، حضرت ابراہیم کھانا تناول نہ فرماتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بیال کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں 5 دن گزر گئے، خلیل اللہ نے کھانا نہیں کھایا۔ دل میں خیال آیا مالکہ کوئی مسافر آئے، کوئی مسکین آئے، کوئی یتیم آئے، کوئی اسیر آئے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھاؤں اور کھلاؤں۔ یہ تھا سخی۔ بازار میں نکلے، ایک بندے کو دیکھا جو مزدوری کر رہا تھا، بازو سے پکڑا، نبوت کے دسترخوان پہ لے آئے۔ جب لے کے آئے تو کہا بھئی کھاؤ کھانا۔ وہ کہتا ہے حضرت جی معذرت کے ساتھ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پوچھا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا میں مجوسی ہوں، آپ نے جس آگ پہ یہ کھانا پکایا ہے میں 2 سال کی عبادت کرنے والا ہوں، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سخی تھے، فرمایا جا تیرا راہ ہو رہے تو ساڈا راہ ہو رہے، تم ساڈے رب نو نہیں ماندا تے اسی تینوں ٹکر ہی نہیں دینا۔ آپ فرمان لگے
آپ کی نبوت کا انکار کیا؟ ابراہیم تجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلائے گا، سخی تھے، لیکن جب بتا کرنے کی باری آئی اپنے منہ تے بیگانے منہ پہچان کے عطا کی، اپنوں کو اور بیگانوں کو۔ شاید کہ میں قبرستان میں خطاب کر رہا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ کل خانی پہ آ کے بیٹھے ہو اور آن ہو کے میرے یار ویدی جانے ہو، میں کوئی چھٹا چوبا بن گیا تھا، وہ آلِ رسول تاڑے سامنے بیٹھے گی ڈٹ کے آپ کو سبحان اللہ، عجیب آدمی کو یار کچھ ذوقی استعمال لے کے بیٹھے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر قوت پرواز رکھتی ہے، پر نہیں مگر قوت پرواز رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم سخی تھے، لیکن جب بتا کرنے کی باری آئی بیگانے کو نوازا، اپنوں کو نوازا، لیکن جب عطا کرنے کی باری آئی، جب توحید کے مقابلے میں ایک باغی اور بگھوڑا آیا، فرمایا تیرا راہ ہو رے ساڈا راہ ہو رے، لیکن یہ سخی تھے، عطا کرتے ہیں اپنے بیگانے کو پہچان کے۔ میں نے پڑھا ایک دن غزوے سے کچھ مال غنیمت واپس آیا، اس مال غنیمت میں حاتم طائی کی بیٹی آئی، آقا نے فرمایا اے صدیق بیٹی کے سر پہ چادر دے، صدیق اکبر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ یہ تو عیسائی کی بیٹی ہے، آقا نے فرمایا خواہ عیسائی کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے تو بیٹی، اس کے سر پہ چادر دو، عورت ہے بیٹی ہے، کسی بھائی کی، کسی ماں کی، کسی باپ کی بیٹی ہے، بہن ہے، اس کے سر پہ چادر دو۔ پھر تاجدار صداقت نے پوچھا اے حاتم طائی کی بیٹی، سنا ہے تیرا باپ بڑا سخی تھا، کیسی سخاوت کرتا تھا؟ اس نے کہا میرا باپ اتنا سخی تھا، اس کے محل کے 7 دروازے تھے، خیرات پہلے دروازے سے شروع ہوتی، دوسرے میں، تیسرے سے، چوتھے سے، 5ویں سے، 6ٹھے سے، 7 دروازوں میں خیرات بانٹی جاتی، مانگنے والا آتا، پہلے کشکول لے کے ایک دروازے پہ جاتا، پھر کشکول لے کے دوسرے دروازے پہ جاتا، پھر کشکول لے کے تیسرے دروازے پہ جاتا، پھر کشکول لے کے چوتھے دروازے پہ جاتا، پھر کشکول لے کے 5ویں دروازے پہ جاتا، پھر کشکول لے کے 6ٹھے دروازے پہ جاتا، پھر کشکول لے کے 7ویں دروازے پہ جاتا، جیسے آتا ویسے ہی چلے جاتا، جیسے آتا آدھا سمجھیے گا، جیسے آتا ویسے ہی چلے جاتا۔ ابھی یہ کہنا تھا تاجدار صداقت کی غیرت کو وجد آیا، آپ فرماتے حاتم طائی کی بیٹی خاموش ہو جا، یہ سخاوت نہیں، یہ تو سخاوت میں عیب ہے۔ میں تجھے بتاؤں سخاوت کیا ہے، تیرے باپ کے محل کے 7 دروازے تھے، 7 سے عطا ہوتا تھا، 7 سے عطا ہوتا تھا، 7 سے عطا کیا جاتا تھا، مانگنے والا جیسے آتا ویسے چلے جاتا۔ میرے نبی دے گھر دا ایک ہی دروازہ ہے، آمنہ دے لال دے ڈیرے دا ایک ہی دروازہ ہے، آقا کے دروازے پہ آ کے جو ایک بار مانگ لیتا ہے، میرے محبوب اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شان والے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دوبارہ کسی اور کے در پہ جانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے